میرے اللہ نے حکم جاری فرمایا ہے، فرمایا علم تعلم، اے بندے کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا تجھے اس بات کی خبر نہیں ہے؟ علم تعلم، کیا تو ابھی بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ ان اللہ، کہ بے شک وہ اللہ ہی تو ہے، لہو، جس اللہ کے لیے ملک السماوات، بادشاہی ہے آسمانوں کی، وہ جو آسمانوں کا بادشاہ ہے، جب چاہتا ہے تب بارش نازل فرماتا ہے، آسمانوں سے جو چاہتا ہے فیصلے جاری فرماتا ہے، کہ وہ بادشاہ ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ میں بندے کیا تجھے ابھی اس بات کی خبر نہیں لگی؟ لیکن اگر تجھے خبر لگ گئی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہے، تو پھر تو مارا پھرتا ہے، کبھی روٹی کے لیے، کبھی دانے کے لیے، کبھی لباس کے لیے، کبھی خوراک کے لیے، اور کبھی باقی سلسلوں کے لیے۔ اور اگر تجھے یہ یقین ہو گیا ہوتا کہ بادشاہی زمینوں آسمان پہ اللہ کے لیے، اللہ کی ہے، تو پھر تجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی، چاہے وہ چیز زمین سے نکلنے والی ہے یا چاہے وہ چیز آسمان سے آنے والی ہے، تو اس چیز کے لیے پھر تو پریشان نہ ہوتا، اس چیز کے لیے تو بندے کے در پہ منگتا بن کے نہ کھڑا ہوتا۔ اگر تجھے یقین ہوتا نا کہ زمینوں آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، تو پھر جس چیز کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے دربار میں جھک جاتا، اللہ کے دربار میں سجدہ کر لیتا، تو میرا اللہ تیری ضرورتوں کو پورا کر دیتا۔ تو اس وجہ سے پیارے بھائیوں، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہیاں یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دربار میں ہیں۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود ہمارے اندر اللہ سے ایک جنگ بھی چل رہی ہے۔ بہت سے مسئلے ہمارے اندر ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار اللہ نے یہ کیوں کر دیا ہے، یا اللہ تو نے ایسا کیوں نہیں فرمایا، یا اللہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یا اللہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ ایسے بے شمار جھگڑے ہیں جو ہمارے اندر ہمارے اللہ کے خلاف چل رہے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار ایسے فیصلے ہیں۔ تو یہ فیصلے بھی بتاتے ہیں کہ شاید ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کو جس انداز سے قبول کرنا تھا نا، ویسے قبول نہیں کیا۔ ہم نے اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے سامنے اپنی مرضی اور اپنی رضا کو جیسے قربان کر دینا چاہیے تھا نا، ہم نے اپنی مرضی کو قربان نہیں کیا۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ جو میری مرضی تھی نا، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ بھائی ہونا وہ ہے جو میرے اللہ نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے، ہونا وہ ہے جو میرے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بس بندے تو نے محنت کرنی ہے، تو نے کوشش کرنی ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہ تیرا کام ہی نہیں۔ نتیجے نکالنا یہ میرے اللہ کا کام ہے، اور جب کسی کام کا نتیجہ نکل جائے تو پھر ہمیں اس نتیجے کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ جیسے تو راضی ہے ویسے ہم بھی راضی ہیں۔ اور ہم میں سے بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اس وجہ سے پریشان ہیں، وہ اپنا ماضی بدلنا چاہتے ہیں۔ جو زمانہ گزر گیا ہے، وقت گزر گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یار وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ او بھائی جو کام ہو گیا ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ جتنے بھی گھوڑے دوڑاتے رہو تو کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ گویا تبدیلی لینی ہے تو آج اللہ کے حضور جھکیں، اللہ کا بندہ بننا سیکھیں، اس بات کو دل و جان سے مانیں کہ زمین و آسمان کا بادشاہ وہی ہے، وہ جو چاہے گا زمین اور آسمان کے اندر نظام وہی چلے گا، وہ جیسا چاہے گا قانون بنائے گا، اور ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما لکم، اور یہ بات بھی پلے باندھنے کہ وما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اس اللہ کو چھوڑ کر،
اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی من ولی جن کوئی دوست، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ اس کائنات کے اندر بندہ آیا ہے اور اگر اس نے صرف اللہ کی دوستی لے لی ہے اور کائنات کے پورے بندے اس کے دشمن بنے رہے ہیں ساری زندگی، تو کائنات ساری دشمن ہو اور بندے کا اللہ دوست ہو تو بندہ اس دنیا سے کامیاب اور کامران گیا ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر ہر بندہ اس کا بیلی ہے، ہر بندہ اس کا دوست ہے، پر اللہ کے ساتھ اس نے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو گویا وہ اپنی دنیا کی زندگی، ساری دنیا دوست ہونے کے باوجود ناکام ہو کے، تباہ ہو کے اور برباد ہو کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں اگر میرے دربار کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی نہیں ہے میرے علاوہ دوست ولا نصیر، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو تمہارا مددگار بن سکے۔ قبر کی پہلی رات اگر کسی کی مدد ہونے والی ہے تو اس کی مدد ہوگی جس کی مدد میرا اللہ چاہے گا۔ پل صراط کے اوپر سے، حشر کے میدان کے اوپر سے، جہنم سے بچنے کے لیے مدد اسی بندے کی ہوگی جس بندے کی مدد میرا اللہ چاہے گا۔ تو پیارے بھائیوں، مدد میرا اللہ اسی کی کرنا چاہے گا نا جو اللہ کا بندہ بن کے رہے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس دنیا کی زندگی کو اللہ کا بندہ بن کے گزارنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے بھی، کما سئلا، جیسا کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے۔ فرمایا کیا تم بھی ایسے ہی چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے، کوئی ایک مسئلہ بیان کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ عمل کرتے، عمل کرنے کی طرف نہ آ جاتے، نبی کے ساتھ مناظرے کرنا شروع کر دیتے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، کیا تم بھی اپنے رسول کے ساتھ ایسے مناظرے ہی کرنا چاہتے ہو، یا تمہیں رسول کی ایک بات بھی نصیب ہو جائے، رسول کی ایک سنت نصیب ہو جائے، رسول کا ایک طریقہ نصیب ہو جائے تو دل و جان کے اوپر تم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو فرمایا پھر کامیابی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر تم نبی کی ایک ایک بات کو پکڑ کے اس کے اوپر مناظرے کرنے کے لیے تیار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار ہو، تو فرمایا پھر جیسے بنی اسرائیل کا مقدر تباہی و بربادی بن گیا تھا تو تم بھی کہیں اسی تباہی اور بربادی کا مقدر، تمہارا بھی وہ تباہی اور بربادی مقدر نہ بن جائے، تباہی کے راستے پہ تم بھی نہ چل نکلو۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، وَمَن، اور جو شخص، یتبدل، تبدیل کر دے، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، جو بندہ ایمان دے بیٹھے اور کفر لے لے، جو بندہ ایمان کو چھوڑ دے اور کافر ہو جائے، جو نبی کی اطاعت کو چھوڑ دے اور نبی کے خلاف مناظرے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو فرمایا جس بندے نے ایمان چھوڑا اور کفر اپنا لیا تو فرمایا یاد رکھیے گا، فقد ضل، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، پھر سیدھا راستہ اس کا مقدر نہیں رہا، وہ سیدھے راستے سے دور چلا گیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سیدھا راستہ یہی ہے کہ بندہ دل و جان سے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا لے، اور اس کائنات کے اندر خوشی اسی بندے کے لیے ہے جو اپنی مرضی اور اپنی رضا کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ میرا اللہ جیسے فیصلہ فرما دے، جو حکم جاری کر دے، دل و جان سے جو بندہ اسے قبول کرنے لگ پڑتا ہے، میرا اللہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے فراخیاں اور خوشیاں پیدا کرنا شروع فرما دیتا ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے جنگ ہی کرتے رہتے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر بھی سوکھے نہیں رہتے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ
ہمیں قرآن کا فہم بھی عطا کرے اور اس کے مطابق زندگیاں بدلنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی